بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا دعا کے بعد اطمینان اور فرحت محسوس ہو تو یہ مبارک حالت ہے. دعا کی اور خوب دعا میں اہتمام کیا اور پھر اطمینان محسوس ہوا اور ایک فرحت محسوس ہوئی تو یہ حالت بہت مبارک ہے. گریے کے آنسو متبرک نہیں، گریے کے آنسو متبرک نہیں. متبرک کیا چیز ہے؟ اطمینان اور فرحت. بس وقت گریے کے آنسو وہاں آتے ہیں کہ جہاں ماحول ہوتا ہے اور کوئی ذکر امیز حکایت سنائی جاتی ہے، کوئی کہانی سنائی جاتی ہے، سب رو رہے ہوتے ہیں، آوازاری ہو رہی تھی، آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ایک آواز آ رہی ہے ایسے رونے کی، دوسرا بھی ایسی کرتا ہے، تیسرا بھی رونے لگ گیا تو آنسو متبرک نہیں. ہاں وذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ، وہ آنسو بہت مبارک ہے جب آدمی اکیلا ہو اور تنہائی میں ہو اور پھر اللہ کو یاد کر رہا ہو اور پھر آنسو بہ رہے ہو، یہ بڑا مبارک ہے، یہ بڑا مبارک ہے. تو دعا کے بعد اطمینان اور فرحت محسوس ہو تو یہ حالت بہت مبارک ہے. دعا کا مقصود تضرع اور زاری ہے، جس زبان میں ہو، اپنی زبان میں ہو، اردو میں ہو. اصل چیز تضرع اور زاری ہے، اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرنا، انکساری کا اظہار کرنا، یہ دعا میں ہو. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے اگر 24 گھنٹوں میں چند منٹ بھی اچھی طرح دعا کے لیے نصیب ہو جائیں بہت بہتر ہو جاتا. آدمی کی حالت بہت بہتر ہونے لگتی ہے. دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نام ہے، رابطے کا نام ہے. یہ رابطہ جتنا قوی ہوگا آدمی اپنی زندگی میں اتنی طاقت محسوس کرے. دعا اللہ تعالیٰ سے رابطے کا نام ہے. یہ رابطہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی اس کی زندگی میں طاقت آئے گی. آج زندگی میں طاقت نہیں تو آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، کمزور جو ہے اندر سے کمزور ہے. دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مضبوط رابطہ ہو تو اس کی زندگی میں بڑی توانائی آتی ہے، اس کی زندگی میں بڑا حوصلہ آتا ہے، بڑا حوصلہ آتا ہے. تو اگر 24 گھنٹوں میں چند منٹ بھی دعا کے لیے مل جائیں اور ان چند منٹوں میں دعا کا اہتمام ہو، مانگے اللہ سے زبان اور دل کی حاضری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تو آدمی اپنی زندگی میں بڑی توانائی محسوس کرے گا، بڑی توانائی محسوس کرے. اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. جب اس ذات سے رابطہ بن جائے، آپ کے دنیاوی تعلقات میں رابطے ہوتے ہیں اور کسی صاحب وسائل اور صاحب اختیار کے ساتھ رابطہ ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ رابطے میں رہتے، رابطے میں رہتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، رابطے میں ہو. تو اگر بادشاہوں کے بادشاہ سے رابطہ رہے اور رابطہ مضبوط ہو تو بتائیے زندگی میں کتنی توانائی آئے گی اور آدمی اپنی زندگی میں کتنی طاقت محسوس کرے گا. رابطے میں ہوں کس سے؟ بادشاہوں کے بادشاہ سے. بڑا قریبی رابطہ ہے میرا اور بڑا قریبی تعلق ہے. تو یہ رابطہ اور یہ تعلق مضبوط کرنا اس کا آسان سا وظیفہ ہے. دعاؤں کا اہتمام 24 گھنٹوں میں کچھ وقت نکال کر دعا اہتمام سے کر لیں، محسوس ہوگا آپ کو کہ رابطہ مضبوط ہوگا، رابطہ کبھی ہوگا. حق تعالیٰ بیمار بھی رکھے اس پر بھی راضی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی رحمت اور حکمت سے خالی نہیں. اگر یہ تصور کریں گے تو پھر غم کم سے کم ہوگا، اور اگر یہ تصور نہیں کریں گے بیمار بھی ہو جائیں گے اور یہ غم آپ کو اور بیمار کر دے گا. بیمار بھی ہوں گے اور یہ غم آپ کو اور بیمار کر دے گا. اور اگر آپ بیمار ہو گئے یا کوئی نعمت چلی گئی اور آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے اور آپ کا یہ خیال رہا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی رحمت اور حکمت ہوگی تو آپ کا غم نہیں ہوگا. ورنہ بیمار بھی ہوں گے اور بیماری کے اوپر غم بھی ہوگا، نعمت بھی چلی گئی اور نعمت کے جانے پر غم بھی ہوگا، تو دونوں نقصان ہوگا. آپ زیادہ بیمار ہو جائیں گے، آپ کے اندر سے قوت مدافعت ختم ہو جائے گی، آپ کے اندر سے قوت مدافعت ختم ہو جائے گی.
اور ایک یہ کہ آپ بیمار ہوئے یا کوئی نعمت چلی گئی اور آپ نے یہ خیال کیا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اور اس میں بھی اللہ کی رحمت ہوگی، اس تصور کی برکت سے آپ غمگین نہیں ہو، آپ کے اندر کی قوت مدافعت ختم نہیں ہوگی، آپ زندگی سے مایوس نہیں ہوں گے، آپ زندگی سے مایوس نہیں ہوں گے۔ آج مغرب اور یورپ اپنی زندگی سے مایوس ہے، آپ ان کے چہرے پہ خوشی دیکھیں گے، وہ زندگی سے مایوس ہے اس لیے کہ ان سے کوئی چیز چلی جاتی ہے تو ان کے پاس یہ تصور ہی نہیں کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی، اس میں کوئی رحمت ہوگی، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، اس میں کوئی رحمت ہوگی، ان کے پاس یہ تصور ہی نہیں، اس لیے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ تصور کریں گے کہ اس میں کوئی اللہ کی حکمت اور رحمت ہوگی تو بیمار تو ہیں آپ، نعمت تو چلی گئی لیکن غم نہیں لگے گا۔ آج لوگ بیمار کم ہوتے ہیں، غمگین زیادہ ہوتے ہیں۔ آج نعمت تھوڑی جاتی ہے، زیادہ اس کے پاس ہوتی ہے، جاتی تھوڑی ہے ہوتی زیادہ ہے، لیکن اس غم کی نحوست سے جو ہوتی ہے ان کا مزہ بھی چلا جاتا ہے، اس غم کی نحوست سے جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کا مزہ بھی چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سینہ چاک کر دے، دل نکال دے تو وہاں تو آپ غمگین نہیں ہوتے، کیوں؟ آپ کہتے ہیں اس میں بھی حکمت ہوگی، کیا کہتے ہیں آپ؟ تو مسیحا ہے، مسیحا کیا کہتے ہیں؟ مسیحا ہے، مسیحا، اس میں بھی حکمت ہوگی۔ کوئی نہیں کہتا نہیں، کیوں سینہ چاک کر رہے ہو، کیوں میری انگلی کاٹ رہے ہو، اس میں حکمت ہوگی۔ تو اللہ کی طرف سے، اللہ کریم کی طرف سے اگر کوئی نعمت چلی جائے، بیماری آ جائے اور یہ خیال رہے، یہ تصور رہے کہ اس میں کوئی رحمت اور حکمت ہوگی، یہ چیز اللہ کی رحمت اور حکمت سے خالی نہیں، تو آپ کو غم نہیں لگے گا، بیماری پر بیماری نہیں لگی۔ ایک بیماری تو وہ جسمانی ہے، دوسری آپ کو بیماری لگے غم کی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جب اللہ کی طرف سے کوئی آتی ہے آزمائش، نعمت چلی جاتی ہے، ان کا دل ہی بیٹھ جاتا ہے، کیوں دل بیٹھ جاتا ہے بھائی؟ اور اس تصور سے خالی ہے کہ اس میں ضرور اللہ کی کوئی رحمت و حکمت ہوگی، اس تصور سے خالی ہوتا۔ تو دین تو مزے کی چیز ہے، بہت مزے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دے۔ دنیا ہے، یہاں تو بیماری بھی آئے گی، آزمائش بھی آئے گی، نعمت بھی جائے گی، تکلیف بھی آئے گی، دنیا جو ہے جنت ہو رہی ہے، یہاں تو ناگواری آئیں گی، اور ایسی ناگواری ہوتی جو آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بچہ آیا معذور پیدا ہو، کیا کر سکتا ہے انسان؟ بچہ آیا اللہ نے لے لیا، کیا کر سکتا ہے آدمی؟ دنیا ہے، اس دنیا میں یہ ناگواریاں آتی ہیں، لیکن یہ دنیا غم زدہ ہو جائے یہ کم ہوگی جو ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، اور جب یہ تصور جاتا رہے گا کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی، اس میں کوئی رحمت ہوگی، جب اس تصور سے ہماری زندگیاں خالی ہو جائیں گی پھر غم ہی غم ہوگا، پھر غم ہی غم ہوگا۔ اور اگر یہ تصور زندہ ہو جائے سبحان اللہ، پھر ناگواری ہوگی، آدمی کیا ہوگا؟ خوشگوار ہے، اس میں بھی مزے کرے گا، اس میں بھی حکمت ہوگی۔ بعض لوگوں پر اتنے بڑے بڑے آزمائشوں کے پہاڑ گرے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کی صحبت میں جائیں تو مطمئن، اور بعض لوگوں کی زندگی میں ذرا سی آزمائش آتی ہے تو بیچارے حواس باندھتا، اتنے پریشان کے پاس بیٹھنے والا بھی پریشان ہو جائے، پاس بیٹھنے والا ہی پریشان، آواز باندھتا، یہ بنیادی فرق ہوتا ہے، یہ بنیادی فرق۔ بھائی کوشش کیا کریں کہ معمولات میں ناغہ نہ ہو۔ آپ کا معمول ہے آدھے سے پارہ تلاوت کرنے کا، نہیں کر سک رہے، ناغہ نہ کریں، ایک صفحہ پڑھ لیں، ناغہ نہ ہو۔ آپ کا معمول ہے تسبیحات پڑھنے کا، آج وقت نہیں ملا، ضرور کر لیں، بے شک 50 مرتبہ کر لیں، ناغہ نہ ہو، معمولات میں ناغہ نہ ہو، کمی ہو جائے، مقدار کم ہو جائے، لیکن ناغہ نہ کریں، اس سے آپ کو استقامت کی برکات ملے گی۔ اتفاقاً بغیر شدیدہ کسی مہمان کے خاطر معمولات میں تغیر ہو جائے، ناغہ نہ ہو،
کمی ہو جائے, تھوڑا سا وقت آگے پیچھے ہو جائے, تو اس کا مذائقہ نہیں, لیکن ناگا نہ ہونے پائے. وہ تو آپ کھانے نہیں کرتے نا, کبھی ناشتہ دیر سے ہو گیا, کبھی دوپہر کھانا تھوڑی تاخیر ہو گئی, آگے پیچھے کر لیتے نا. تو اگر ایسی تبدیلی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ناگا نہ ہو. دیکھو بھائی, اصلاح تو اسی شخص کے اندر اسی شخص کی ہوتی ہے جو ہمت سے کام لیتا. توجہ ڈال دینا, توجہ ڈال دیں. تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی چچا پہ کتنی توجہ ڈالی تھی. تو توجہ بھی وہی اثر کرتی ہے جہاں سامنے والے میں کچھ ہمت اور طلب ہوتی ہے. آپ طلب پیدا کیجئے تو دعائیں بھی کام کرتی ہے سامنے والی. دعائیں کا مطلب, توجہ کا مطلب دل سے دعا کرنا. تو جتنی ہمت دکھائیں گے, جتنی طلب دکھائیں گے, اصلاح اسی سے ہوگی, فائدہ اسی سے ہوگا. اصلاح بغیر ہمت کی کسی کی توجہ سے نہیں ہوتی. یہ صرف ہوس ہے, ہوس کہ کچھ کرنا ہونا پڑے اور اصلاح ہو جائے, یہ تو ہوس ہے, یہ ہوس ہے. مربی, استاد, شیخ, یہ تو محض محرک ہے, آپ کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے, ترغیب آپ کو دیتا ہے, متوجہ کرتا ہے. بلکہ کرنا تو اس میں ہے بھائی, جس کو اپنی اصلاح کی فکر ہے, وہ تو ایک محرک ہے. تو اپنی ذاتی محنت سے آدمی آگے بڑھتا ہے. جو جتنی ذاتی محنت کرے گا اتنا آگے بڑھے گا. ایک استاد کے 50 شاگرد ہوتے ہیں, استاد کا پڑھانا اور توجہ تو سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے, لیکن اس میں سب سے نمایاں کون ہوتا ہے؟ جو ہمت اور محنت کرتا ہے. استاد کے 100 شاگرد ہیں, سب کی طرف توجہ استاد کی ایک جیسے ہوتی ہے, توجہ ایک طرح ایک جیسے پڑھاتا ہے, لیکن اس میں سب سے نمایاں اور آگے کون پڑتا ہے؟ جو ہمت اور فکر رکھتا ہے, ہمت سے کام لیتا ہے. تو تربیت اسی کی ہوتی ہے, اصلاح اسی کی ہوتی ہے جو ہمت اور فکر سے کام لیتا ہے, وہی آگے بڑھتا ہے. اگر اصلاح باطن اس غرض سے کرے کہ لوگوں کو بیعت کروں گا اور پیر بن جاؤں گا, تو اس کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی. مرید بننے سے پہلے اسے پیر بننے کا شوق ہے. اور میں اصلاح باطن اس غرض سے کرے کہ لوگوں کو بیعت کروں گا, تو اس کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی. جو پہلوی کے اندر جہاں موجود ہے اور جو سب سے بڑا اندر کا روگ ہے, اعجاب المرء بنفسه وهي اشد ہونا, تو اس سے کیا اصلاح ہو؟ اصلاح تو یہ ہے کہ جتنا آگے بڑھتا چلا جائے اپنی کمیاں پہلے سے زیادہ نظر آنے لگے اور عاجزی اور خشیت میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے, اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے. آخرت میں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی جو دیدار ہوگا وہ بقدر معرفت اور تقویٰ کے ہوگا. سبحان اللہ, جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور معرفت ہوگی اور جس درجے کا تقویٰ ہوگا اسی درجے کی اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار ہوگا. جیسے آدمی جاتا نا کچھ چیز دیکھنے کے لیے, کسی کو سیٹیں آگے ملتی ہے, بہت ہی قریب ہوتا ہے, بہت ہی صاف دیکھتا ہے, اور جس کا کسی کا ٹکٹ بہت ہلکا ہوتا ہے وہ بہت پیچھے بیٹھا ہوتا ہے. تو بقدر معرفت اور بقدر تقویٰ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. جس درجے کا ٹکٹ دے کے آئے گا, ٹھیک ہے, جس درجے کا لے کے آئے گا. ایک نظر میں خدا رسیدہ بنانے کے یہ معنی ہے کہ طالب میں استعداد اور صلاحیت اعمال اختیاریہ کرنے کی ہو جاتی ہے. باقی تکمیل تو خود عمل سے ہوتی ہے. ہاں, صحبت سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر استعداد آنے لگتی ہے, ٹھیک ہے, استعداد آنے لگتی ہے, صلاحیت آنے لگتی ہے, لیکن عمل پہ آنا وہ تو ذاتی محنت سے ہوگا, ذاتی کوشش سے ہوگا.
اسے ولایت مل گئی. ولایت مل گئی اس کا مطلب یہ ہے اسے اللہ کے یہاں قبولیت مل گئی. قبولیت مل گئی. اور اس کی ظاہری نشانی یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے پرہیز اور نیکیوں پہ استقامت. گناہوں سے پرہیز اور اعمال صالحہ پہ استقامت یہ ایک ظاہری نشانی ہے قبولیت کی. پتہ تو مرنے کے بعد پتہ لگے گا. بس وہ بات خاتمے کے ساتھ ہے. اسے ولایت کہتے ہیں. اگر کسی سے کوئی ناجائز محبت ہے اور کسی ناجائز محبت کے ازالے کے بعد ناجائز محبت ختم تو کر دی لیکن اس کا کچھ ہلکا ہلکا میلان باقی, لیکن وہ میلان اسے پسند نہیں ہے تو یہ اس کی روحانیت کے لیے مضر بھی نہیں. ناجائز محبت تو ختم کر دی لیکن ہلکا سا اس کے طرف میلان ہے, لیکن یہ میلان اسے پسند نہیں ہے. تو اگر اسے پسند نہیں ہے تو یہ مضر بھی نہیں اس کے ایمان کے لیے, اس کی روحانیت کے لیے. وہی میلان مضر ہے جس کی یہ لذت لے رہا ہو یا اس تعلق کے ختم ہونے پر یہ افسردہ ہو, غمگین ہو کہ کیوں ختم ہو گیا. یہ مضر ہے, یہ نقصان دہ. تو ناجائز محبت کا ازالہ ہو گیا لیکن خفیف سا اور ہلکا سا میلان باقی ہے اور وہ میلان بھی اس کے لیے قابل خوشی نہیں, تکلیف دے. کیوں میلان ہو رہا؟ تو یہ اس کی روحانیت اور ایمان کے لیے مضر نہیں ہے, مضر نہیں. اگر کسی بددین آدمی کی عداوت اس کی توبہ کے بعد محبت سے بدل جائے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ عداوت بغض فی اللہ تھی, اللہ کے لیے بغض تھا نہ کہ تکبر تھا. کسی بے دین آدمی سے عداوت تھی اور اسے توبہ کی توفیق مل گئی, وہ عداوت محبت سے بدل گئی تو سمجھ لے کہ اللہ نے اسے وہ بغض فی اللہ عطا فرمایا کہ بغض اللہ کے لیے تھا نہ کہ تکبر کا. اور ہمیں جب کسی سے بغض ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ غلطی میرا ہے کہ توبہ نہ کر لے. تو واقعی اللہ کے لیے اگر بغض ہے کسی سے اور پھر اسے توبہ کر لی تو وہ محبت سے بدل جائے تو یہ بڑے کمال ایمان کی نشانی, کمال ایمان کی نشانی. اس لیے کمال ایمان رکھنے والا اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھتا ہے. یہ کمال کی نشانی. ہاں بھائی, اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کی حفاظت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. صحت کے لیے 6 گھنٹے سونا ضروری ہے, ایک دفعہ ہو یا متفرق ہو, ایک ساتھ ہو یا کچھ وقت نکال کر ہو. تو تربیت بھی ضروری ہے, اپنی اصلاح بھی ضروری ہے, لیکن اپنی صحت کی حفاظت بھی ضروری ہے. ایسی بزرگی کا کوئی طریقہ اختیار نہ کرے کہ صحت اس کی ساتھ ہی نہ دے اور جسے کہ جسم اس کا تحمل ہی نہ رکھ سکے. تو صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس لحاظ سے اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب اليك, نستغفر الله ونتوب اليك, نستغفر الله ونتوب اليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك.